الصغير یا من لا يحتاج إلى التفسير صل على محمد وآل محمد صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ میں آپ ہی کی طرح اس بات کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ آپ احباب 2 دن سے علماء کرام اور مداحان آل محمد کو سماعت فرما رہے ہیں، اور بغیر کسی تمہید کے ساتھ میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اور دنیا میں اور زندگی میں جہاں کہیں بھی آپ مجلس سید الشہداء میں شرکت کرتے ہیں، جب آپ کی دنیا کی آنکھ بند ہو جائے گی اس کے بعد اس کی قدر کا آپ کو علم ہوگا۔ تو بانیان کی جو زحمات ہیں، جو معاونین ہیں، اور جنہوں نے جس طرح بھی اس کار خیر میں حصہ لیا، خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ میں ظفر بھائی اور ان کے معاونین کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ احباب کے سامنے ایسے علماء کرام اور نورانی چہرے اور علوم آل محمد سے جو مختلف مقامات مقدس سے آل محمد کی دہلیز سے مانگ کے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ تمام علماء کرام اور بانیان کی صحیح کوشش اور آپ احباب کا یہاں پہ آنا خداوند متعال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الاولین والآخرین، الملقب بطہ و یاسین، سید القونین امام القبلتین جد الحسن والحسین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وملعونین من یوم عداوت الى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ صلوات۔ میرے معزز سامعین گرامی قدر، جو وقت مجھے ملا ہے انشاءاللہ اسی وقت میں چند گزارشات آپ احباب کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا۔ اگر آپ احباب کی توجہ ہوگی انشاءاللہ لطف لیں گے۔ جو آخر پہ مجھ سے پہلے جو بزرگان دین نے خطاب فرمایا، میں اسی سلسلے کو لے کے چلتا ہوں۔ بزرگان نے اس بات کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ وہ علی جو 3 دن کا تھا تو پیغمبر گرامی اسلام کے ہاتھوں پہ بولنا شروع کیا۔ اگر ان جملوں کو میں اپنے خطابت کے انداز میں کہوں کہ 3 دن کی امامت جب رسالت کے ہاتھوں پہ کی تو کلام کیا۔ اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
کہ علی نے وہ کتب آسمانی جو اللہ کی طرف سے مختلف امتوں پہ نبی کے توسط سے نازل ہوئیں، علی نے اس چیز کا دعویٰ کیوں کیا؟ اور سب سے پہلے اور مہم بات کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ 2025 میں جو مولانا صاحب یہاں آپ کے پاس عشرہ پڑھیں گے اس کا عنوان کیا ہوگا؟ تو آپ کہیں گے خیریت تو ہے قبلہ، ابھی 2025 آیا ہی نہیں تو ہم موضوع کیسے بتائیں؟ اگر میں یہ کہوں کہ 2021 میں جس مولانا نے وہ کس عنوان پہ پڑھا تو آپ بتا سکتے ہیں کہ علم امامت پہ پڑھا یا جو بھی عنوان تھا، آنے والی بات کو آپ مشخص نہیں کر سکتے، گزری ہوئی بات کو آپ بتا سکتے ہیں۔ اللہ جانے اللہ نے ہمیں کیسا علی امام عطا کیا، اس قرآن کی تلاوت کی جو ابھی تک نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ نیٹ کا دور ہے، میرے نوجوان یہاں تشریف فرمائیں جو 24 گھنٹے موبائلوں کو سینے سے لگا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، میں ان سے التماس کروں گا اس چیز کو سرچ کیجئے گا، کبھی کبھی موبائل کا اچھا بھی استعمال کر لینا چاہیے، ثواب ملتا ہے۔ تو ایک بچہ پیدا ہوا امریکہ میں، تو اس بچے کا جب ٹیسٹ پیدا ہونے کے بعد جب اس کا پوری باڈی کا جب ٹیسٹ ہوا تو وہ صحیح و سالم تھا، لیکن اس کے جو دل تھا اس پہ لائنیں بنی ہوئی تھی ایسے جیسے میوزک کی لائنیں ہوتی ہیں۔ اس بات کو جس نے توجہ سے سنا اس کو سمجھ میں آئے گا کہ 3 دن کے علی نے قرآن کیسے پڑھا۔ انہوں نے سرچ کی، مختلف ڈاکٹروں کو بلایا، بڑے بڑے ڈاکٹر آئے، سب تجربہ کار، کسی نتیجے پہ نہ پہنچے۔ انہوں نے کہا اب اس کا علاج کسی ماہر نفسیات کو بلاتے ہیں۔ جب اس کو بلایا گیا اسی لمحے میں اس نے کہا کہ یہ تو کوئی مشکل بات ہی نہیں، اس کی ماں کو بلائیں ابھی پتہ چل جائے گا۔ جب اس کی والدہ کو بلایا گیا تو اس سے پوچھا کہ جب یہ تیرے شکم میں تھا تو کیا کرتی تھی؟ توجہ سے سنیے گا یہاں سے کہ جب یہ بچہ تیرے شکم میں تھا تو کیا کرتی تھی؟ اس خاتون نے کہا کہ جب میں کام کر کے تھک جاتی تھی تو میں کانوں میں ہینڈ فری لگا کے میوزک کو سنتی تھی۔ اب اس کے یہ جملے تھے تو ڈاکٹر اس نتیجے پہ پہنچے کہ جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے والدہ جو کام کرتی ہے بچے کے دل پہ لکھا جاتا ہے۔ یہاں اس نتیجے پہ آپ پہنچ گئے، اللہ جانے کن خیالوں میں بیٹھے ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ والدہ اس صورت میں جب بچہ اس کے شکم میں ہوتا ہے قبلہ صاحب جو وہ کام کرتی ہے بچے کے دل پہ وہ لکھا جاتا ہے۔ اب بھی مومن تمہیں مسلمان تجھے سمجھ نہیں آئی، 3 دن کے علی نے اس قرآن کی کیسے تلاوت کی جو اس وقت اللہ کے علم میں تھا؟ تو ہمیں اس بات کو ماننا ہوگا کہ فاطمہ بنت اسد اس ہستی کا نام ہے جو کعبے میں بیٹھ کے لوح محفوظ پہ لکھے ہوئے قرآن کو پڑھ رہی تھی۔ وہ فاطمہ بنت اسد کا کمال تھا کہ جو کعبے میں بیٹھ کے اس قرآن کی تلاوت کر رہی تھی جو ابھی تک اترا ہی نہیں تھا۔ تو میرے محترم، جس طرح قبلہ استاد العلماء اشرف صاحب فرما رہے تھے، میں انہی کے جملوں کو سہارا لے کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو ایسے امام عطا کیے، اگر کبھی تمہیں اس چیز کا احساس نہ ہونا، رات کی تنہائی میں جب گھر والے سارے سو جائیں، گوشے تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گریباں میں جھانک کے ایک لمحے کے لیے یہ سوچنا کہ اللہ نے جو مجھے رہبر عطا کیے ہیں، ساری کائنات ان کے در کے سوال ہی نظر آتی ہے، یہ کسی در پہ نہیں جاتے۔